براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت سابق جج شوکت صدیقی کیس کی سماعت جاری ہے۔ سمیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں۔ یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں۔ ایک دفعہ آپ ایک چیز لیا ہے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے جی صحیح۔ آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے۔ اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ It's basically they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ اپارٹ فرام this is one of the examples where things have become very apparent on the face of it which otherwise people suspect۔ اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں۔ From the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what۔ دیکھیے اب آپ میں کیا وضاحت کروں، ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں۔ اپنی اداروں کی بات کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے، تو اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے، اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر، جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے۔ بات نہیں سمجھ، دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں، ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں، ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا، آپ مشاورت کر لیں، آپ کریں مشاورت۔ گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم، کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی۔ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا، پوری بات نہیں کروں گا، یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں۔ نہیں پوری بات، دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ آپ آ گئے، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ خود آئے، اب مرضی چلے گی ہماری۔ اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے، کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات، یا پھر ہٹ جائیے یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر، بھائی سائن میں نے کیا نا، یا نقصان میں نے کیا، اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو۔ تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا، اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا، پھر یا تو اس کو خود کہنا دیا ان کو فائدہ ہو گیا، وہ بات آپ کر نہیں رہے۔ بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے، یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں۔ وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو، اس کو تنگ کر دو۔ تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں۔ تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ، جمہوریت پہ، سنتے رہے بالکل صحیح، آئین پہ، جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ، اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے، جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے، بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں، ان سے بھی پوچھا جائے۔ ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے، یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ پہلی بتائیے بات، کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، ماتحت ہے نا، تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ۔
प्रेसिडेंट सरबराह नहीं होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो उसकी वो इख्तियारात बहुत ही कम हैं, वो तो सब एडवाइस पे चलता है प्राइम मिनिस्टर की। तो कौन होता है, किसके मातहत होते हैं? जाहिर है आइन के तहत होता है, फेडरल गवर्नमेंट के तहत होती है मातहत अंडर आर्टिकल 240। भाई किसके मातहत होता है? भाई कौन अपॉइंट करता है लोगों को, किसके तहत मातहत होते हैं? ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट तो एक शख्स नहीं है ना जी, शख्स क्या, ओहदा क्या? कैबिनेट भी शख्स नहीं है। कंसिस्ट अपॉन कैबिनेट कंसिस्ट अपॉन नेचुरली प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग दैट कैबिनेट व्हिच अपॉइंट्स द। ठीक है, अगर तो अब ये बातें हो रही हैं, या तो आप कहेंगे कि जी ये लोग सब रोग थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं। जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे, फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब, जी लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ लूं। सलाउद्दीन साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में? My Lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if the Lordship... No, hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My Lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the Constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. There's the Karachi Bar Association. Which bar are you representing? Karachi. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My Lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. These things are exactly the kind of
inquiry that I have pleaded for. So what do you think they're doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते है बात या नहीं आती है. अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियात ही तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है. दूसरा मौक़िफ़ भी हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए. आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फलां करें. हम ऐसे नहीं चलते हैं. आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए. करेंगे क्या वो हम करेंगे. आप बताएं आप चाहते क्या हैं. इस 2 पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर. मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो. देखिए फिर वो आप बात कर रहे हैं तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना. पहली बात देखिए, एक आदमी के पीछे है वो आप करते हैं एलिगेशन. जी आज पढ़ रहा हूँ सर. अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है. तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज ए फर्स्ट स्टेप उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए. नहीं, देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं. सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती हैं. देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे. हम आपसे देखिए, आप इसको इंक्वायरी समझ लें. हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग. क्यों वो रुकवाना चाहते हैं? इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यानी हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल हो रहे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे? अगर हम हुए हैं तो खुदा न खास्ता. तो ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब. अब आप माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं. अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है. वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है. और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था?
اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفراسٹرکچر ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور یہ تو کرنے کے لیے. یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے آپ کا کیا مقصد ہے. ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے باہر کی, آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ, جمہوریت, آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ, کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں, تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ سب مفروضے ہیں. There is a written statement by at that time a judge of the High Court in which he says that these military officers visited me. He mentions in fact in one of the replies that there were other persons present, so presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا, بات یہ ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے. تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفراسٹرکچر ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو ہم آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن فریب نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں کرنے کے لیے. ہم ترتیب سے چلیں گے, پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم, ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے, جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو
پھر اس کا اگلا آپ مرحلہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں, یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسی ایشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسی ایشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسی ایشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے, میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن آئی کین ناٹ ریسپانسبلی سے who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانیں یا آپ ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی, ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں, یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے کچھ کرنے کی کوشش. ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے یہ باتیں ساری غلط ہیں, میٹرینٹس. دیکھیں آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا, آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس آپ کے ہے. کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نہیں, کوئی وجہ ہوگی نا, یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھائی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی یہ کہا, بھائی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا,
ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا، یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یا آپ نے کہا، آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی، آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا، ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے، ہم بس سازش کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہمارا، بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے، سب سازش ہی تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھائی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، تو کسی طرح تو آپ اس کو لے جائیں گے، گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے، وہ گاڑی لے گئی، ڈرائیور مجھے لے گیا، پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے، یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں، تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا، کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں، پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا؟ کہ جوڈیشری کے ساتھ، انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین. نہیں، میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کر رہا ہوں. بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں، اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں، آئینی کورٹ ہے، آئین کی بات کریں. قانون نہیں، چلیے نہیں، فوج کی بات کر رہا ہوں. نو، آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائیں نا، کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ؟ سر وہی تو ساری بات ہے، ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج، میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے، ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی، ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکیں. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، آئی تھنک اخلاق، ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس، ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ لیں، آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک، ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا، آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے، یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا، تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ سے پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی بات؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا، آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے.
یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. ایگزیکٹلی سر, بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا, صحیح کیا یا غلط کیا, وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس پہ آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی, اچھا ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی, پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں, اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں, اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ, ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا؟ گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیں. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ ہے فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, اس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا.
اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی. جی مشاورت کی پٹیشنر سے, مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں. ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت, بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. لیکن فائدہ ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہسٹری پہ نہیں بولنا چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا, کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے, آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن. You are a constitutional lawyer, you asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے, who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, the country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سن لیں, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟
جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پر اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ سکتے ہو. اگر آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. وی آر ان اے کورٹ آف لا. ٹھیک ہے, یو کین ٹاک اباؤٹ تھیٹر, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language should be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book, which we take oath by, doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. Okay? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لینا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022. یعنی اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے, مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے. انہیں 12 دن میں پٹیشن, ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسے دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے, اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر, بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے, کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمنٹ, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا. سر وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے
ان کی پینشن اگر ہو یا آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے ہیں. آپ کے جو مین مقصد میں سمجھاؤں آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گا اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں, کون بناتے ہیں؟ اچھا چلیے آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو ہم نوٹس دیں سب کو, کن کن کو دیں نوٹس, ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی, میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے نہیں, میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر, اچھا Para 15 to 20. Part 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر, کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں, ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 سپریم کورٹ میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے کیس کی سماعت براہ راست جاری ہے.